گئے ہو مسلمانوں، لیکن یہودی جو اسرائیلی ہیں وہ آج بھی اپنی تاریخ نہیں بھولے۔ یاد ہے 1400 سال پہلے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر نے انہیں کس طرح سے مدینے سے نکالا تھا۔ ان کی اپنی مکاریوں کی وجہ سے، ان کی اپنی غداریوں کی وجہ سے، ان کی اپنی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے۔ جو اسرائیلی موجود ہیں آج سے 1400 سال پہلے مدینے میں موجود تھے، جن کے 4 سب سے بڑے قبیلے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے مسلمانوں کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان 4 قبیلوں کو مدینے سے نکال پھینکا۔ آج بھی وہ ان کو بات یاد ہے، اور وہ کس طرح سے فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، اس تاریخ کو دہرا کر اور اپنا بدلہ لے رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو۔ مدینے میں 4 سب سے بڑے اسرائیلی قبیلے تھے۔ بنو قینقاع جو سب سے پہلے امن کو دھوکہ دیا، بعد بنو نذیر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش تک بنائی، اس کے بعد بنو قریظہ جنہوں نے خندق کے دنوں میں دشمنوں کے سے ہاتھ ملا لیا، اور آخر کار قبر کا قلعہ، غرور، دولت اور طاقت کا قلعہ۔ اگر ان سب جنگوں میں یہ ایک بات چیز واضح ہوئی، انصاف جیتا اور وعدہ خلافی ہاری۔ سوال یہ ہے کہ آج بھی وعدے ٹوٹ رہے ہیں، کہ آج معصوم انسانیت مٹ رہی ہے، اور سوال یہ ہے کہ انہیں اس دور کی شکست ابھی بھی یاد ہے، کیا وہ اس شکست کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تمام تفصیلات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے گلوبل ٹائم لائن فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیں اب چلتے ہیں اپنی تفصیلی ویڈیو کی جانب۔ آج جب فلسطین کی سرزمین پر بچوں کا خون بہ رہا ہے، جب معصوموں کے گھر راکھ بن رہے ہیں، جب اسرائیل ظلم کی انتہا کر چکا ہے، تو ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ پہلا موقع ہے جب یہودیوں نے ظلم کیا یا نہیں؟ 1400 سال پہلے بھی انہوں نے یہی سازشیں کی تھی، وہی دھوکہ، وہی وعدہ خلافیاں اور وہی گناہ کا پر ظلم۔ مگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، ہر سازش کا جواب دیا، ہر ظلم کا بدلہ لیا، اور ایک ایک قبیلہ مدینے سے نکال باہر کیا۔ آج اگر ہم امت بھول گئے ہیں، یاد رکھو تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ مدینے میں 4 بڑے اسرائیلی یہودی قبیلے تھے۔ اس سے پہلے بنو قینقاع سے جنگ کی وجہ کیا بنی؟ ایک مسلمان عورت بازار میں زیور بنوانے گئی ہوئی تھی، یہودی سنار نے اس کے کپڑے کا کنارہ باندھ دیا، جب وہ اٹھی تو سب ہنسنے لگے۔ ایک مسلمان نے دیکھا تو اس سے راہ نہیں گیا، اس نے یہودی کو قتل کر دیا، پھر یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، معاہدہ توڑنے کی سب سے پہلی علامت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محاصرہ کیا، 15 دن محاصرے کے بعد وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی کہ نکال دیا گیا۔ یہ پہلا قبیلہ تھا جس نے مدینہ چھوڑا۔ بعد آتا ہے بنو نذیر، مدینے کے قریب ایک مضبوط قلعہ تھا۔ وجہ جنگ یہ بنی کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس مانے کے معاملے میں گئے، وہ بظاہر مدد کرنے لگے لیکن قتل کرنے کی سازشیں کی۔ ایک شخص نے چھت سے پتھر گرانے کی کوشش کی، لیکن وحی کے ذریعے اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا، فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انجام یہ ہوا مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، وہ شکست کھا کر شام کی طرف بھاگ گئے، اور ان کے چھوڑے ہوئے باغات اور مسلمانوں نے ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور باغات میں اپنی کھیتیاں کی۔ بعد آتی ہے بنو قریظہ کی، مقام مدینہ کے اندر ایک مضبوط قبضہ قبیلہ تھا۔ غزوہ احزاب کے دوران انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ توڑا تھا، دشمن قریش و قطار کے ساتھ مل گئے تھے، مسلمانوں کے اندر سے دھوکہ دینے کا مضبوط بنایا تھا انہوں نے۔ یہ خندق کے بعد ان کا محاصرہ کیا گیا، وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان کا فیصلہ کیا، جو جنگ میں شامل تھے ان کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ یہ فیصلہ ان کے اپنی تورات کے قانون کے مطابق تھا، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے، احزاب آیت نمبر 33 میں۔ اس کے بعد بار آتی ہے جنگ خیبر کی۔ خیبر کے اندر بہت سارے یہودی اسرائیلی کے قبیلے کے بڑے سردار وہاں پر چھپ گئے تھے۔ جنگ کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش اور دیگر عرب قبائل کے ساتھ اکسانے لگے۔ خیبر کے قلعے میں اسلام دشمنوں کی سازشوں کا مرکز بن گیا تھا۔ خیبر کے اندر بہت زیادہ دشمن اسلام چھپے ہوئے تھے، قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کا محاصرہ کرنا اور اسے فتح کرنا ناممکن تھا۔ کئی بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجے لیکن ناکام لوٹے۔ آخر کار حضرت علی علیہ السلام پر اللہ پاک نے فتح رکھی اور حضرت علی علیہ السلام نے فتح کر لیا غزوہ خیبر کو۔ وہاں کے یہودیوں کو زمین پر کام کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن آدھی پیداوار مسلمانوں کو دینی پڑتی تھی انہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ پیغام ہے ان سب کے لیے جو آج ظلم دیکھ کر خاموش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ظلم ہوا، تلواریں نیام سے باہر آئیں،
ایمان جاگ اٹھا اور غیرت پیدا ہوئی. آج بھی اگر ہم اٹھ جائیں تو فلسطین کی چیخیں آسمان سے زمین پر نہیں گریں گی بلکہ زمین سے آسمان تک گونجیں گی. لبیک یا رسول اللہ. تو مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد کرو کیونکہ جس امت کو اپنی تاریخ بھول جائے اس کا مقصد بھی تباہی بن جاتا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے.